إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قرآن کی اس آیہ کریمہ کے مطابق انسان کی برتری کا واحد معیار جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو کبھی بدلتا نہیں ہے، وہ تقویٰ ہے. جس کے پاس جتنا تقویٰ ہے اس کا اتنا مقام ہے اللہ کے نزدیک. ہم نے یہ چینل بنایا ہے در واقع اس بات پہ توجہ رکھتے ہوئے کہ دین فہمی دینداری پر مقدم ہے، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دین فہمی دینداری سے زیادہ اہم ہے. جب تک انسان دین کو صحیح سے سمجھے گا نہیں، وہ صحیح سے دیندار نہیں بن سکتا. لہذا ہم نے کچھ دنوں سے جب ہماری یوٹیوب سے آشنائی ہوئی، 3-4 مہینے کی بات ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم بھی ایک چینل بناتے ہیں جس میں قرآن کو محور بنا کر اور قرآن کی روش پہ، دین فہمی پہ زور دیتے ہوئے اور تربیتی، جو کہ اسلام ایک انسان ساز مکتب ہے، قرآن ایک تربیتی کتاب ہے، تو اس تربیتی حوالے سے دین فہمی پر زور دیتے ہوئے ہم کچھ کام کریں، کچھ کوشش کریں تاکہ آج کی نوجوان نسل سرگردانی اور حیرانی سے محفوظ رہ سکے. تو اس حوالے سے ہم نے غور و فکر کیا، قرآن کریم کو خاص طور سے مرکز اور محور بنا کر کے، تو ہمیں قرآن کریم میں 2 چیزیں محور کے طور پہ نظر آئیں. میری کوشش ہے آج کی اس کلپ میں کہ میں ایک خلاصہ جو ہے قرآن کریم کا اس طرح سے بیان کر دوں کہ قرآن کے اہداف پہ روشنی پڑ سکے کہ قرآن آخر چاہتا کیا ہے، اس کی مین اسٹریم کیا ہے، اور محوری کردار اور خاص جو ہے پروگرام اس کا جو ہے کس طرح کا ہے. تو نوجوانوں کے لیے خاص طور سے اس کو نوجوانوں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک میں نے غور کیا، قرآن کریم 2 چیزوں کے ارد گرد بحث کرتا ہے، اور اس کے کہا جا سکتا ہے کہ سارے مطالب انہی 2 عنوان یا مطلب کے ارد گرد گھومتے ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے ایمان اور دوسری چیز ہے تقویٰ. ایمان اور تقویٰ ہی وہ 2 بنیادی اساس ہیں جن کو بیس بنا کر کے قرآن کریم انسان کی الہی تربیت کرنا چاہتا ہے. الہی میں نے کیوں کہا؟ الہی اس لیے کہا کہ قرآن کے حساب سے انسان اللہ کا خلیفہ ہے، جانشین ہے اس کا، اس روئے زمین پر اس کا ایک طرف سے نائب بنا کر کے بھیجا گیا ہے. جیسا کہ بارہا آپ نے سنا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے انسان کو، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر. تو اس خلیفہ کو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان تو اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. یہ ذاتی طور پہ، اپنی فطری تقاضوں کے طور پہ، بالقوہ طور پہ جو ہے یہ خلیفہ کہا جا سکتا ہے. لیکن جب تک اس کی تربیت نہیں ہوگی یہ الہی تربیت ہوگی اس کی فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے، ان تینوں اعتبارات سے جب اس کی تربیت ہوگی تب جا کر کے وہ دھیرے دھیرے اس کا وجود اوپر اٹھے گا اور وہ الہی خلیفہ کی شکل میں نمودار ہو سکتا ہے. یعنی انسان کے اندر اتنی توانائی ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بن سکے. اور جب انسان اللہ کا خلیفہ
بالفعل یعنی اپنے کو اس میں لا کر کے پیش کر کے اپنی تربیت کر کے وہاں تک پہنچا دیتا ہے تو اس کے اندر الہی صفات بھی پیدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اولیاء اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے یا اور بھی معجزات وغیرہ دکھاتے تھے. یہ کیسے انجام دیتے تھے؟ چونکہ ان کے اندر الہی صفت پیدا ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ مردے کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے. تو جب اللہ کا کام ہے تو یہ انسان کیسے مردے کو زندہ کر دیتا ہے؟ یہ اس لیے کر دیتا ہے کہ اس نے اپنے وجود کو اتنا اوپر اٹھایا اور اپنی تربیت، الہی تربیت کی کہ وہ الہی صفات کا مالک بن گیا. تو یہ مردے کو زندہ کرنا اس کے لیے کوئی بات نہیں. ایک میں نے مثال کے طور پر پیش کی ہے. بہرحال تو قرآن کریم نے ایمان اور تقوی کو محور اور مرکز بنا کر کے اس کے ذریعے سے انسان کی فکری، عملی اور اخلاقی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے. اب ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ویسے تو اسلام میں بہت ساری چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن جو مین چیز ہے، جو بیس بنتی ہے انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہونے کے لیے، وہ ہے ایمان باللہ والآخرہ. یعنی دو چیزوں پہ اگر انسان کو یقین ہو جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ مومن ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ ہے، اللہ کی توحید پہ، اس کے وجود پر اس کو یقین ہو جائے، اور اس بات پر یقین ہو جائے کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ انسان مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، دوبارہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے سارے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، جو کچھ اچھا برا اس نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حساب سے اس کا بدلہ دے گا، سزا یا جزا. تو ایمان اس میں جو ہے بیس ہے، ایمان باللہ والیوم الآخر. چونکہ ہم قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم قرآن ہی سے یہ مطالب بیان کر رہے ہیں، تو قرآن پہ تو ایمان رکھنا ظاہر سی بات ہے. سب سے پہلے قرآن پہ ایمان ہوگا، اس کے بعد قرآن نے ہم کو بتایا کہ اللہ اور آخرت پہ جو ہے یہ مین ایمان ان دو چیزوں پہ ہے. باقی قرآن پہ جب ایمان رکھے گا، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، اس کی تربیتی باتوں پہ عمل کرے گا، تو دھیرے دھیرے وہ تربیت پاتے ہوئے رشد کرے گا. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو بیس ہمارا ایمان ہے. جب انسان کو یقین ہو جائے، اس کی دل کی گہرائیوں میں یہ ایمان کا نور نفوذ کر جائے، تو اس کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے. اسے جب خیال آتا ہے، اسے احساس رہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں جہنم ہے، جنت ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو اس کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ تقویٰ کی صفت جب پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، تو پھر وہ اپنے اعمال، افکار، اخلاق، وہ ساری چیزوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو تقویٰ در واقع دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس کے دو معانی بیان کیے گئے ہیں. ایک تقویٰ عام معنی میں ہے، ایک تقویٰ خاص معنی میں ہے. خاص معنی میں تقویٰ کہتے ہیں دامن بچا کے زندگی گزارنے کو، یعنی کسی خاردار راستے میں انسان جاتا ہے جب، تو اپنے دامن کو کس طریقے سے سمیٹ کر چلتا ہے اور کانٹوں سے اپنے پیر کو، دامن کو بچاتے ہوئے جاتا ہے. تو یہ تقویٰ کا خاص معنی ہے کہ اس طریقے سے انسان زندگی گزارے کہ برائیوں سے اپنے کو محفوظ رکھ سکے. لیکن اس کے علاوہ ایک تقویٰ کا عام معنی ہے جس میں عمل صالح بھی آ جائے گا، یعنی ایسی صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ اچھے کام کرے اور برے کام سے بچے. اب آپ قرآن میں اگر غور کریں تو عمل صالح کا بار بار ذکر آیا ہے، اور اتقوا اللہ اور تقویٰ کی بھی بار بار گفتگو ہوئی ہے. تو اب اس طرح سے ہم جب معنی کریں گے تقویٰ کا، تو اس میں دونوں آ جائیں گے، یعنی عمل صالح بھی آ جائیں گے اور جو برے اعمال سے بچنا ہے وہ بھی آ جائیں گے. بہت سے قرآن میں دیکھیں، بہت سی آیتیں ایسی جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصلا تقویٰ جو ہے نا، بہت سے اچھے اعمال کے نتیجے میں جو فائدہ ہم کو حاصل ہونے والا ہے وہ تقویٰ. مثلا مثال کے طور پہ روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روزہ رکھو گے تو لعلکم تتقون، تقویٰ حاصل کرو گے، ہے نا. تو روزہ تو خود ایک عمل صالح ہے، ادھر سے آپ لعلکم تتقون. تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ عمل صالح جو ہے وہ عمل صالح عام معنی میں جو ہے یہاں پہ تقویٰ ہے، خود وہ تقویٰ ہے. لیکن خاص معنی میں لعلکم تتقون، اس کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے گی. اب وہ اپنے اعمال، کردار، گفتار، رفتار، افکار، ساری چیزوں میں وہ جو ہے
احتیاط کرے گا اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم کو پتا چلا کہ دو چیزیں اللہ نے بیس بنائی ہیں، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ البتہ یہ تقوی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اسی ایمان کے نور سے جب ایمان کی حرارت اور اس کا نور ہمارے دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو وہاں سے پھر یہ صفت پیدا ہونے لگتی ہے آہستہ آہستہ۔ اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ایمان اور تقوی جو ہے یہ روشنی کی طرح ہے، نور اور روشنی۔ آپ دیکھتے ہیں ایک موم بتی اگر آپ جلائیں، یہ موم بتی میں بھی روشنی ہوتی ہے اور آفتاب اور خورشید یعنی سورج میں بھی روشنی ہوتی ہے، تو یہ موم بتی کی روشنی معمولی ہوتی ہے، مدھم ہوتی ہے، لیکن سورج کی روشنی سے پوری جو ہے دنیا میں اجالا ہو جاتا ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اسی طریقے سے یہ ایمان اور تقوی بھی پرسنٹیج کے حساب سے ہوتا ہے، کم اور زیادہ ہوتا ہے، اس کے درجات ہوتے ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ کس طریقے سے ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اس پہ انشاءاللہ بعد میں تبصرہ ہوگا، اور تقوی کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، کن چیزوں سے تقوی کم ہوتا ہے، اور ان دونوں میں بڑا گہرا رابطہ ہے ایمان اور تقوی میں۔ یعنی جب آپ تقوی کے کام انجام دیں گے، تقوی کے پیش نظر زندگی گزاریں گے تو خود بخود ایمان میں یعنی اضافہ ہوگا، اور ایمان میں جب اضافہ ہوگا تو خود بخود جو ہے آپ کے اندر تقوی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کلپ کا دوسرا اور تیسرا حصہ ضرور سنیں،